بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ایک شخص دوسرے پر ظلم و زیادتی کرتا ہے تو قرآن کریم میں اس کی جوابی روش کے طور پر 3 طریقے تجویز فرمائے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ ظلم و زیادتی کرنے والے کے ساتھ احسان کیا جائے، جیسا کہ رب العزت سورۃ حامیم السجدہ آیت نمبر 34 میں ارشاد فرماتے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم۔ اور نیکی اور بدی برابر نہ ہو جائیں گے، اے سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال، جب ہی وہ کہ تجھ میں اور اس میں دشمنی تھی ایسا ہو جائے گا جیسا کہ گہرا دوست۔ لیکن یہ انتہائی مشکل مرحلہ ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر معافی کا رویہ اختیار کرنے کی تلقین کی گئی ہے کہ چلو احسان نہیں کر سکتے تو کم از کم معاف ہی کر دو، لیکن یہ بھی کوئی آسان کام نہیں۔ عام طبیعتیں یہ برداشت نہیں کر سکتیں کہ ان پر ظلم و زیادتی کرنے والے کے ساتھ احسان یا معافی کا رویہ اختیار کیا جائے۔ اگر یہ دونوں باتیں مشکل معلوم ہوں تو پھر یہ حکم دیا گیا ہے کہ چلو بدلہ لے لو، لیکن صرف اتنا جتنا تمہارا حق بنتا ہے، یعنی جتنی اس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی صرف اتنا بدلہ۔ اس سے ذرہ برابر بھی تمہاری طرف سے زیادتی ہو گئی تو پھر تم ظالم بن جاؤ گے اور وہ مظلوم۔ اللہ رب العزت سورۃ الشورى آیت نمبر 40 میں ارشاد فرماتا ہے وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فمن عفا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ اور برائی کا بدلہ اس کے برابر برائی ہے، تو جس نے معاف کیا اور کام سنوارا تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، بے شک وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ بدلہ لیتے ہوئے توازن قائم رکھنا انسان کے اختیار میں نہیں رہتا، اس لیے جواباً زیادتی کا امکان بھی ہو سکتا ہے۔ یوں مظالم کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری ہونے کا اندیشہ اور خدشہ ہے۔ اس لیے یہ معاملہ فرد کے ہاتھ میں نہیں بلکہ قانون کے ہاتھ میں دیا گیا ہے۔ قانون ایک فریق ثالث کی حیثیت سے انصاف کے ساتھ بدلہ دلوائے گا۔ تینوں طریقوں میں سے بہتر یہی ہے کہ احسان کا رویہ اختیار کیا جائے، لیکن اپنی طبیعت کے مطابق معاف بھی کیا جا سکتا ہے اور بدلہ بھی لیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں احسان کا رویہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔